السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر سیشن آف موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آن پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 بائی اسمارٹ پیپرز۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کے سیشن میں ہم پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے کوشچن نمبر 76 سے کوشچن نمبر 100 تک کور کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو میمورائز کر لیں۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز جو ہے وہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی جاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہیلپنگ کانٹینٹ چاہیے تو اس چینل پر جو باقی ویڈیوز ہیں ان کو ضرور ایکسپلور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ کانٹینٹ ضرور پسند آئے گا، خاص طور پہ جو اس میں ووکیبلری سے ریلیٹڈ جو کورس ہے شاید آپ نے اس جیسا کورس ابھی تک نہ دیکھا ہو، اور اس کانٹینٹ کو دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ تو بہرحال وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس موو ٹو دا فرسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 76 میں وہ کہتا ہے اے ہیئرنگ آفیسر از اپوائنٹڈ بائی، آپشن اے ہے ہمارے پاس سول کورٹ، آپشن بی ہے پروونشل گورنمنٹ، آپشن سی ہے اتھارٹی اٹ سیلف، آپشن ڈی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ۔ تو یاد رکھیے ایکٹ کے مطابق ہیئرنگ آفیسر صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے۔ پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پروونشل گورنمنٹ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 77 جس میں وہ پوچھتا ہے دا مین فنکشن آف اے ہیئرنگ آفیسر از ٹو، آپشن اے ہمارے پاس کلیکٹ ٹیکسز، آپشن بی ہے ہیئر کیسز اینڈ ڈیسائڈ وائلیشنز انڈر دا ایکٹ، آپشن سی ہے سپروائز پولیس اسٹیشنز، آپشن ڈی ہے اپروو بجٹس۔ تو یاد رکھیے گا ہیئرنگ آفیسر کا بنیادی کام مقدمات کو سننا اور فیصلہ دینا ہے، تو اس کا جواب ہوگا آپشن بی۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 78 جس میں وہ کہتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر کین پاس وچ آف دا فالوئنگ آرڈرس، آپشن اے ہے ٹیمپرری آرڈرس، آپشن بی ہے ایبسولوٹ آرڈر، آپشن سی ہے پریونٹیو آرڈر، آپشن ڈی ہے آل آف دا ابو۔ تو یاد رکھیے گا ہیئرنگ آفیسر جو ہے یہ سارے احکامات دے سکتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن ڈی آل آف دا ابو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 79 جس میں وہ کہتا ہے این ایبسولوٹ آرڈر از ایشوڈ آفٹر، آپشن اے ہمارے پاس ہیئرنگ بوتھ پارٹیز اینڈ کنسیڈرنگ ایویڈنس، آپشن بی ہے پولیس انویسٹیگیشن، آپشن سی ہے سول کورٹ ٹرائل، آپشن ڈی ہے ڈی جیز اپروول اونلی۔ تو ایسا ہے کہ ایبسولوٹ آرڈر جو ہے وہ ثبوت دیکھنے اور دونوں فریقوں کو سننے کے بعد دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے ہیئرنگ بوتھ پارٹیز اینڈ کنسیڈرنگ ایویڈنس۔ نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 80 جس میں وہ کہتا ہے اے ٹیمپرری آرڈر ریمینز ویلڈ، آپشن اے فار لائف ٹائم، آپشن بی انٹل فائنل ڈیسیشن اور ایکسپائری آف اسپیسیفائڈ پیریڈ، آپشن سی ہے فار ون ڈے اونلی، آپشن ڈی ہے انلیس ریووکڈ بائی پولیس۔ تو یاد رکھیے گا ٹیمپرری آرڈر جو ہے مقدمہ ختم ہونے یا پھر مدت پوری ہونے تک نافذ رہتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی انٹل فائنل ڈیسیجن اور ایکسپائری آف اسپیسیفائڈ پیریڈ۔ آگے آ جاتا ہے جی کوشچن نمبر 81 جس میں وہ کہتا ہے پریونٹیو آرڈر از ایشوڈ ٹو، آپشن اے ہمارے پاس پنش دا offender، آپشن بی ہے اسٹاپ لائکلی وائلیشن ان فیوچر، آپشن سی ہے کلیکٹ ریونیو، آپشن ڈی ہے سسپینڈ اے بورڈ ممبر۔ تو ایسا ہے کہ پریونٹیو آرڈر جو ہے آئندہ ممکنہ خلاف ورزی روکنے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی آپشن بی جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہوگا اسٹاپ لائکلی وائلیشن ان فیوچر۔ 82 میں وہ کہتا ہے ہیئرنگ آفیسر ہیز دا پاور ٹو سمن، آپشن اے ہمارے پاس اینی پرسن نیسیسری فار پروسیڈنگس، آپشن بی ہے اونلی پولیس آفیسرس، آپشن سی ہے اونلی ممبرز آف اتھارٹی، آپشن ڈی ہے اونلی سول ججز۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیئرنگ آفیسر کسی بھی متعلقہ شخص کو طلب کر سکتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ آپشن اے اینی پرسن نیسیسری فار پروسیڈنگس۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 83 جس میں وہ کہتا ہے فیلئر ٹو اوبے سمنز آف ہیئرنگ آفیسر اماؤنٹس ٹو، آپشن اے ہمارے پاس سمپل وارننگ، آپشن بی ہے وائلیشن پنیشیبل انڈر دا ایکٹ، آپشن سی ہے نو ایکشن، آپشن ڈی ہے اپیل آٹومیٹیکلی ڈسمسڈ۔ تو یاد رکھیے گا طلبی پر حاضر نہ ہونا ایکٹ کی
قابل سزا خلاف ورزی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اٹس اے وائلیشن پنشیبل انڈر دا ایکٹ. آپشن بی جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 84 جس میں وہ کہتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر میں ریکارڈ. آپشن اے ہمارے پاس اورل ایویڈنس, آپشن بی ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس, آپشن سی ہے بوتھ اورل اینڈ ڈاکیومنٹری ایویڈنس, آپشن ڈی ہے اونلی ریٹن آرگیومنٹس. تو ایسا ہے کہ ہیئرنگ آفیسر زبانی اور ڈاکیومنٹری دونوں قسم کے جو ہیں وہ ثبوت ریکارڈ کر سکتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی بوتھ اورل اینڈ ڈاکیومنٹری ایویڈنس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 85 جس میں وہ پوچھتا ہے پروسیڈنگز بیفور ہیئرنگ آفیسر آر کنڈکٹیڈ ان اکارڈنس ود. آپشن اے ہے ہمارے پاس سول پروسیجر کوڈ CPC پرنسپلز ود ماڈیفیکیشنز, آپشن بی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ, آپشن سی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ, آپشن ڈی ہے پولیس رولز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو مقدمات ہیں اس اتھارٹی کے اندر وہ CPC کے جو ہیں ترمیم شدہ اصولوں کے مطابق چلائے جاتے ہیں. یعنی CPC کے اصول ہوتے ہیں تو جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر موڈیفیکیشن کر لی جاتی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے سول پروسیجر کوڈ پرنسپلز ود ماڈیفیکیشن. نیکسٹ ہے جی 86 جس میں وہ کہتا ہے ہیئرنگ آفیسر ہیز پاورز سملر ٹو. آپشن اے ہمارے پاس سول جج ان رسپیکٹ آف سمننگ ایویڈنس اینڈ ڈیسیشن میکنگ, آپشن بی ہے ہائی کورٹ جج, آپشن سی ہے ریونیو آفیسر اونلی, آپشن ڈی ہے پولیس انسپیکٹر. تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہیئرنگ آفیسر کو سول جج جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے سول جج ان رسپیکٹ آف سمننگ ایویڈنس اینڈ ڈیسیشن میکنگ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 87 جس میں وہ پوچھتا ہے ہیئرنگ آفیسر میں امپوز پینالٹی. آپشن اے ہمارے پاس ڈائریکٹلی انڈر پاورز آف دا ایکٹ, آپشن بی ہے اونلی تھرو DG, آپشن سی ہے تھرو سول کورٹ, آپشن ڈی ہے نوٹ ایٹ آل. تو یاد رکھیے گا پینالٹی لگانے کا اختیار ہیئرنگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا جواب؟ آپشن اے ڈائریکٹلی انڈر پاورز آف دا ایکٹ. یعنی ہیئرنگ آفیسر کے پاس خود کے پاس جو ہے یہ اتھارٹی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 88 جس میں وہ کہتا ہے آرڈرز آف ہیئرنگ آفیسر آر اپیلیبل ٹو. آپشن اے ہمارے پاس اپیلیٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹڈ انڈر دا ایکٹ, آپشن بی ہے سول کورٹ, آپشن سی ہے ہائی کورٹ اونلی, آپشن ڈی ہے پولیس اسٹیشن. تو یاد رکھیے گا ہیئرنگ آفیسر کے فیصلے اپیلیٹ اتھارٹی میں چیلنج ہو سکتے ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. نیکسٹ ہے جی 89 جس میں وہ کہتا ہے ٹائم لمٹ فار فائلنگ این اپیل اگینسٹ ہیئرنگ آفیسرز آرڈر از جنرلی. آپشن اے ہمارے پاس 7 days, آپشن بی ہے 15 days, آپشن سی ہے 30 days, آپشن ڈی ہے 60 days. تو یاد رکھیے گا فیصلے کے خلاف اپیل عام طور پر 30 دنوں میں دائر کی جاتی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی 30 days. نیکسٹ جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 90 جس میں وہ کہتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر میں پروسیڈ ایکس پارٹے ایف. آپشن اے ہمارے پاس بوتھ پارٹیز آر ایبسنٹ, آپشن بی ہے ریسپونڈنٹ فیلز ٹو اپیئر ڈسپائٹ نوٹس, آپشن سی ہے DG آرڈرز اٹ, آپشن ڈی ہے بورڈ ریکمینڈز اٹ. تو یاد رکھیے گا غیر حاضری پر ہیئرنگ آفیسر یک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی رسپونڈنٹ فیلز ٹو اپیئر ڈسپائٹ نوٹس. مطلب نوٹس دیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے رسپونڈنٹ آیا نہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 91 جس میں وہ پوچھتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر کین ریویو ہز اون آرڈرز. آپشن اے ہمارے پاس اف دیر از این ایرر اپیرنٹ آن ریکارڈ, آپشن بی ہے نیور, آپشن سی ہے اونلی ود DG's پرمیشن, آپشن ڈی ہے اونلی ونس پر کیس. تو یاد رکھیے گا ایکٹ کے مطابق ہیئرنگ آفیسر ریکارڈ میں غلطی نظر آنے پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے اف دیر از این ایرر اپیرنٹ آن ریکارڈ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 92 جس میں وہ کہتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر میں ایڈجورن پروسیڈنگس. آپشن اے ہمارے پاس اونلی ونس, آپشن بی ہے ایز نیسیسری ود ریکارڈیڈ ریزنس, آپشن سی ہے نیور, آپشن ڈی ہے اونلی ود پولیس اپروول. تو ایسا ہے کہ ایڈجورنمنٹ جو ہے صرف معقول وجوہات کو درج کر کے پراپر لکھ کے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یعنی ایڈجورن تبھی کریں گے جب جو ہے وہ ریزنز ریکارڈ کی جائیں گی.
تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ایز نیسیسری ود ریکارڈڈ ریزنس. نیکسٹ ہے جی 93 جس میں وہ کہتا ہے آرڈرز آف ہیئرنگ آفیسر آر ایگزیکیوٹیڈ بائی. آپشن اے ہے ہمارے پاس انفورسمنٹ آفیسرز اینڈ اسکواڈز انڈر اتھارٹی. آپشن بی ہے سول کورٹس. آپشن سی ہے پولیس اونلی. آپشن ڈی ہے ڈی جی ہمسیلف. تو ایسا ہے کہ ہیئرنگ آفیسر کے جو آرڈرز ہیں وہ کون ایگزیکیوٹ کرتا ہے؟ انفورسمنٹ آفیسرز اور اسکواڈز یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے انفورسمنٹ آفیسرز اینڈ اسکواڈز انڈر اتھارٹی. آگے جی کوشچن نمبر 94 جس میں وہ کہتا ہے پروسیڈنگز بیفور ہیئرنگ آفیسر آر کنسیڈرڈ ایز. آپشن اے ہمارے پاس سول پروسیڈنگز. آپشن بی ہے کوزائی جوڈیشیل پروسیڈنگز انڈر دا ایکٹ. آپشن سی ہے کرمنل ٹرائل. آپشن ڈی ہے ایڈمنسٹریٹو ایڈوائس. تو یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ کوزائی جوڈیشیل سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس سے مراد ایک ایسی باڈی ہے جو کہ ایک نان کورٹ اینٹی ہے لائک این ایڈمنسٹریٹو ایجنسی یا پھر کوئی آربیٹریشن پینل جو بیسیکلی کورٹ تو نہیں ہوتی لیکن کسی کورٹ کی طرح جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس کو ہم اردو میں نیم عدالتی کہہ سکتے ہیں. تو جہاں تک اس کوشچن کی بات ہے یاد رکھیے گا ہیئرنگ آفیسر کی جو کارروائیاں ہیں جو پروسیڈنگ ہیں وہ نیم عدالتی نوعیت کی ہوتی ہیں یعنی کوزائی جوڈیشیل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. یعنی اس ایکٹ کے مطابق ہیئرنگ آفیسر کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کوزائی جوڈیشیل ہوتی ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی کوزائی جوڈیشیل پروسیڈنگز انڈر دا ایکٹ. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 95 جس میں وہ کہتا ہے دا ہیئرنگ آفیسر انشورز. آپشن اے ہے ہمارے پاس فیئر ہیئرنگ اپرچونٹی آف ڈیفینس اینڈ ایڈیرنس ٹو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس. آپشن بی ہے اونلی ڈی جیز ڈائریکٹیوز. آپشن سی ہے اونلی اسپیڈی ڈسپوزل وداؤٹ ڈیفینس. آپشن ڈی ہے پولیس رپورٹس اونلی. تو ایسا ہے کہ ہیئرنگ آفیسر جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ فیئر ہیئرنگ بھی ہو اور اپرچونٹی آف ڈیفینس بھی ہو اور پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہے اس پہ ایڈیرنس بھی ہو. تو اس سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے. نیکسٹ ہے جو ہمارے پاس کوشچن نمبر 96 جس میں وہ کہتا ہے این انفورسمنٹ اسٹیشن از اسٹیبلشڈ انڈر. آپشن اے ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ایکٹ. آپشن بی ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. آپشن سی ہے سول پروسیجر کوڈ. آپشن ڈی ہے پولیس ایکٹ. تو یاد رکھیے گا انفورسمنٹ اسٹیشنز جو ہیں اسی ایکٹ کے انڈر جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں یعنی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 97 جس میں وہ کہتا ہے ہو ہیڈز این انفورسمنٹ اسٹیشن. آپشن اے ہے ہمارے پاس ایس ایچ او. آپشن بی ہے سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر یعنی ایس ڈی ای او. آپشن سی ہے سول جج. آپشن ڈی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ چیئرپرسن. تو ایسا ہے کہ ہر انفورسمنٹ اسٹیشن کا سربراہ جو ہے وہ ایس ڈی ای او ہوتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر. آگے جی کوشچن نمبر 98 جس میں وہ کہتا ہے دا ایس ڈی ای او از اپوائنٹڈ بائی. آپشن اے ہمارے پاس سول کورٹ. آپشن بی ہے پروونشل گورنمنٹ. آپشن سی ہے ڈی جی. آپشن ڈی ہے ڈسٹرکٹ بورڈ. تو یاد رکھیے گا ایس ڈی ای او جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی پرائمری فنکشن آف ایس ڈی ای او از ٹو. آپشن اے ہمارے پاس کلیکٹ ریونیو. آپشن بی ہے سپروائز انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز ود ان سب ڈویژن. آپشن سی ہے کنڈکٹ سول ٹرائلز. آپشن ڈی ہے چیئر ڈسٹرکٹ بورڈ. تو یاد رکھیے گا ایس ڈی ای او اپنے جو سب ڈویژن میں انفورسمنٹ کو دیکھتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی سپروائز انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز ود ان سب ڈویژن. لاسٹ کوشچن ہے جی سیشن کا انفورسمنٹ آفیسرز یعنی ای اوز ورک انڈر. آپشن اے ہمارے پاس سول کورٹس. آپشن بی ہے ایس ٹی ای او ایٹ انفورسمنٹ اسٹیشن. آپشن سی ہے پروونشل اسمبلی. آپشن ڈی ہے پولیس انسپیکٹر. تو ایسا ہے کہ ای اوز جو ہیں براہ راست ایس ڈی ای او کے ماتحت ہوتے ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ایس ٹی ای او ایٹ انفورسمنٹ اسٹیشن. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. یہاں پر ہمارے 100 کوشچن جو ہیں پورے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے سیشن میں اس کے ہم جو باقی کوشچن ہیں وہ ہم کور کریں گے. امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہیں ساتھ ساتھ اس کو پریپیئر کر رہے ہوں گے اور باقی ویڈیوز کو بھی آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے سیشن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.